بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سال 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی سال 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن متوقع ہیں۔ اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں اور عوام میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آیا اس سال بھی الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں۔ کیا عوام الیکشن کو ہی تمام تر مسائل کا حل سمجھتی ہے پاکستان میں؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں موجود ہیں مہمان کے طور پر صحافی تجزیہ کار جناب نبیل نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ پاکستان کو۔ اچھا، آپ نے یہ ایک سیاسی جواب دیا، یہ بھی دیکھیں، ووٹ ہمیں پاکستان کو دینا چاہیے، صحیح۔ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حلقے کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے، اچھا، اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کا راستہ جو ہے پاکستان کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے؟ بالکل، کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو سیاسی عدم استحکام رہا ہے پاکستان میں، پنجاب میں، اس سے ہمیں معاشی طور پہ بھی مشکلات کا شکار رہے ہیں ہم۔ مہنگائی میں زبردست اضافہ ہوا ہے، غریب کا 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، جو انکم پر کیپٹا ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اس کی ساری وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو فیصلے تھے گزشتہ 1-1.5 سال میں، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا بزدار کے بعد پنجاب میں پرویز لائی کی حکومت ہو، ہم کوئی خاص بڑے اسٹرانگ فیصلے نہیں کر سکے، خاص اقدامات نہیں اٹھا سکے۔ اب کیونکہ الیکشنز اس قدر ضروری ہو چکے ہیں، اب الیکشن ہوں گے، کسی بھی جماعت کی حکومت آتی ہے، اللہ کرے الیکشنز لازمی ہوں، پرامن الیکشنز ہوں، اور کسی بھی جماعت کی حکومت آتی ہے تو وہ فیصلے اچھے کر سکیں گے۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ ادوار میں مثلاً پیپلز پارٹی بالفرض اگر حکومت میں آ جاتی ہے تو دوسری جماعت کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو دوسری جماعت کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس طرح تو پھر لڑائی جھگڑے ہی چلتے رہتے ہیں، مثلاً کہ احتجاجات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تو حل نہیں لگ رہا مجھے۔ نہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ الیکشنز کا حصہ ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانا۔ ہم کبھی بھی ہار کے نہیں مانتے کہ ہم ہار گئے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو یو سی کے الیکشن ہو رہے تھے، خانے وال کی بات ہے، فیصلہ کوائن پہ آ گیا، دونوں کے ووٹرز، دونوں جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے ووٹ برابر ہو گئے تھے، پرانا خانے وال کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو کوائن پہ فیصلہ آ گیا، جس کے حق میں کوائن گرا وہ جیت جائے گا۔ لوگوں نے اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہارنے والا جیتنے والے کی جیت کو صحیح طریقے سے تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو جب نواز شریف صاحب 13 میں وزیر اعظم بنے، خان صاحب نے دھرنا دیا، 4 حلقے کھلے، اتنے مسئلے مسائل ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نواز شریف وزیر اعظم کے وزیر اعظم رہے، وہ 2017 میں آ کے نااہل ہوئے، 3-3.5 سال تو وزیر اعظم رہے۔ پھر ان لوگوں نے خان صاحب پہ سلیکٹڈ کا الزام لگا دیا۔ پھر پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی تھی تب بھی یہ چہمگوئیاں تھیں، تب کاف لیگ نے الزام لگایا تھا۔ یہ جو ہے پولیٹکس کا حصہ ہے، الیکشنز کا حصہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور جو حکومت جو پارٹی بھی جیتتی ہے یہ حکومت بنا کے، اب اس کے بہت اہمیت کا حامل ہیں یہ الیکشن، کیونکہ پاکستان اس وقت جس موڑ پر کھڑا ہوا ہے وہاں سے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنا بہت اہم اور مشکل ترین ٹاسک ہے۔ تو جو بھی پارٹی آتی ہے ہمیں چاہیے کہ بطور پاکستانی ہم اس کو سپورٹ کریں۔ اچھا، ایک اور بھی بہت اہم گفتگو ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کی عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ہے، مثلا عمران خان صاحب، وہ الیکشن میں نہیں ہیں کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی نامنظور ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے بہت سارے ارکان کے بھی کوئی بات نہیں ہے، لوگ حصہ لیں گے ان کے۔ کوئی بات نہیں۔ 2018 میں نواز شریف نہیں تھے الیکشن میں، ان کی پارٹی نے حصہ لیا۔ لیکن عوام میں جو مقبولیت ہے وہ خان صاحب کی نہیں ہے کیا؟ نہیں، مقبولیت اپنی جگہ ہے، آپ الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کی بات کر رہے میرے ہیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو خان صاحب کے فالوور ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو بیسک ووٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ذاتی ووٹ ہے، خان صاحب، تو جب جو عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، کیا وہ کسی اور کو عمران خان کی جگہ ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ مطلب اب جیسے گوہر ایوب جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ آپ کے چیئرمین اس وقت ہیں،
پھر شاہ محمود قریشی ایک تو اندر ہے. کوئی بڑا چہرہ اس وقت آپ کو تحریک انصاف میں نظر نہیں آ رہا جس پہ خان صاحب اتنا یقین کر سکیں. بلکہ جب بیرسٹر گوہر کو خان صاحب نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نامزد کیا تو تحریک انصاف کے اپنے اندرونی حلقوں میں کافی پریشانی ہو گئی تھی, اختلافات سامنے آ رہے تھے. انہوں نے باہر نہیں صورتحال آنے دی, لیکن جو اندر کی کہانی میں جو سامنے آئی ہمارے, تو بہت سارے اندر وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اس مشکل ترین حالات میں, ان کو اگنور کر کے جب خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کا نام لیا تو بہت سارے اختلافات آئے. لیکن کیونکہ خان نے کہہ دیا کہ یہ چیئرمین ہے تو تمام پورے پاکستان کی تحریک انصاف نے مان لیا کہ یہ ہمارا چیئرمین ہے. اب صورتحال یہ کہ لوگ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, لوگ بلے کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, لوگ ڈالیں گے تو خان صاحب کے بیان کو ووٹ ڈالیں گے, خان صاحب کی شخصیت پہ یقین کر کے مجھے یا آپ جیسے ایک عام آدمی کو ووٹ ڈالیں گے. اب یہ کہ خان نے جس کو کہہ دینا کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا, تو تحریک انصاف کا ووٹر اگر نکلا تو اس کو ووٹ دے گا. خان کا ووٹ خان کا ہی ہے, خان چاہے حصہ لے یا نہ لے. اچھا, ابھی سپریم کورٹ نے, پشاور ہائی کورٹ نے جو تحریک انصاف ہے اس کو بلے کا نشان واپس دے دیا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں ایز اے صحافی مستقبل میں ہونے والے الیکشن میں کیا پی ٹی آئی بطور ایک تحریک انصاف پارٹی کے الیکشن میں حصہ لے پائے گی؟ دیکھیں یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا. سپریم کورٹ میں بھی ایک اس وقت جو ہیئرنگ ہے وہ چل رہی ہے, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آگے کیا پروگرام ہے, اور مطلب بطور پارٹی وہ حصہ لے یا نہ لے, یہ ایک الگ بحث ہے. کیونکہ اب جو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لیا تھا, جیسا آپ نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر کے دوبارہ بلے کا نشان بحال کر دیا ہے. پھر دوبارہ سے ایک ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے, ایک نئی گفتگو سامنے آ گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بلے کا نشان ان کو ملے یا نہ ملے, جب سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون امیدوار ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے لاہور کی بات کریں تو شفقت محمود امیدوار ہیں, سب کو پتہ تحریک انصاف کے. لطیف کھوسا امیدوار ہیں, سب کو پتہ تحریک انصاف کے. افضال پہاڑ سب کو پتہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. اب وہ بلے پہ لڑیں نہ لڑیں, سب کو پتہ کہ اس نے بعد میں تحریک انصاف, آزاد کی حیثیت سے بھی لڑیں گے تو وہ تحریک انصاف کو ہی ووٹ دے رہے ہوں گے. بعد میں جب وہ سب مل جائیں گے تو تحریک انصاف دوبارہ شاپ آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے. یہ تو کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود ہو. دیگر سیاسی جماعتوں بھی یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا. دیکھیں سب کو ہونا, جمہوریت کا حسن نہیں ہے, جمہوریت کا حسن ہے. مجھے حق ہے میں الیکشن لڑوں, آپ کو حق ہے, ان سب کو حق, ہم سب کو حق ہے کہ ہم الیکشن لڑیں اور اپنی اپنی قسمت آزمائی کریں. تو تحریک انصاف ماضی میں حکومت میں رہی ہے, اس میں سابق وزیر اعظم ہیں, سابق وزراء ہیں, بڑے معتبر سینئر نام ہیں. ویسے بھی ایک الیکشن کمیشن میں اگر ایک رجسٹرڈ جماعت ہے تو اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ الیکشن کے پروسیجر میں پورا حصہ لے. ہار جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے, ہارے جیتے بات الگ ہے. لیکن یہ جو ہمارے سیاستدان اکتوبر نومبر سے لگے ہوئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ, یہ واقعی سب کو ملنی چاہیے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, ٹی ایل پی ہو, کوئی بھی جماعت ہو. جب تک آپ لیول پلینگ فیلڈ سب کو نہیں دیں گے, نہ میں فری فیئر الیکشن پہ یقین کروں گا, نہ آپ کریں گے, نہ عام شہری کرے گا, اور سیاسی جماعت تو کبھی بھی, ہارنے والی جماعت تو کبھی بھی یقین نہیں کرے گی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی. اب آپ ابھی تک یہ دیکھیں نا, لوگوں میں ابھی تک وہ گہما گہمی ہے ہی نہیں, سیاسی گہما گہمی نہیں ہے جو 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھی تھی. اس کی وجہ کہ ان کے فیورٹ جو ہیں وہ انتخابات میں نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیورٹ انتخاب میں نہیں ہے, تو آپ نے کل اپنے ویلاگ میں آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ صرف 40-50 نام باہر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرائی ہے پورے پاکستان میں, 40-50 نام باہر ہوئے نا. اگر 1000 امیدوار بھی ان کا کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تو پھر بھی آپ کو وہ سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. نون لیگ کا بہت ووٹ ہے, آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا نا جی لاہور نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گیا, چلو ہم نے مان لیا کہ نکل گیا, لیکن آسانی سے نہیں نکلے گا. کیا N130 نواز شریف کو ہارنے دے گا؟ کیا شہباز شریف ہار جائیں گے؟ 119 سے آپ کے مریم نواز صاحبہ ہار جائیں گی, حمزہ شہباز ہار جائیں گے, ایاز صادق ہار جائیں گے, خواجہ سعد رفیق ہار جائیں گے. سیاسی جماعت کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ سیاسی گہما گہمی اس وقت آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ لوگ کشمکش کا شکار ہیں. لوگ کشمکش کا شکار ہیں کہ واقعی الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. لیکن اب اس وقت جو ردم چل پڑی ہے
تیاری تو سارے کر رہے ہیں، نون لیگ بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، کمپین سب کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کہیں کہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو صرف آپ جے یو آئی فی ہے جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے کے لیے خطرہ ہے، جو ماحول ہے وہ سازگار نہیں ہے. وہ ان کی اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ان کی کوئی یہ کہوں گا کہ ان کی کوئی سن بھی کوئی نہیں رہا. تو اب آگے کے جو دن ہیں اس میں مجھے امید ہے کہ سیاسی گہما گہمی نظر آئے گی. ماحول بنے گا تو پاکستان کے الیکشنز میں جیسے ہمیشہ مزہ آتا ہے ویسے مزہ آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے نبیل نقوی صاحب کا تجزیہ سنا. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہونے چاہیے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو حق ہے کہ وہ اس میں حصہ لیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.